رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو جو حکم دو وہ خود بھی تم عمل کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے وہ حق ہے اور کلام سچا ہے، تم اسی دین پر قائم رہو۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہودیوں کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ جو ہدایت دینے والے تھے، جو ہدایت کی نصیحت کرنے والے تھے، حسد سے خود کافر ہو گئے۔ یعنی یہ پہلے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہونے والی ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا ہے۔ جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت یہ جو لوگوں کو نصیحت کرنے والے تھے، ہدایت دینے والے تھے، ہدایت کرنے والے تھے، تو یہ خود کافر ہو گئے۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو، یعنی لوگوں کو تو تبلیغ کرتے ہو لیکن اپنے آپ پہ وہ تبلیغ جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے نہیں چڑھاتے ہو۔ یہ ہے جی قول اور فعل کا تضاد، جس کے بارے میں 28ویں پارے میں رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والوں کو وہاں خطاب کیا گیا اور یہاں مطلقاً خطاب ہے، یہ حکم عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ تو کہا گیا کہ اے ایمان والو، کیوں تم ایسی بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو؟ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوگا کہ وہ تو بڑے ہی مریض ہیں، یعنی ان کے دلوں میں کتنے بڑے مرض ہیں۔ جو لوگوں کو حکم دینے والے ہیں نیکی کا، جو لوگوں کی اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، جو لوگوں کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں، جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہوگا کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد، خلوت اور جلوت کا فرق دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اصلاح کی باتیں ہوں اور تنہائی میں بستر پر، رضائی کے اندر، موبائل کی سکرین پر بے حیائی کا ماحول ہو، یا لوگوں میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، لیکن تنہائی میں جب بھی بیٹھے تو برا فعل کرے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد جو ہے ثابت ہو جائے تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں۔
جو راہبر ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، جن کے پیچھے لوگوں نے چلنا ہوتا ہے، انہیں بڑا محتاط ہو کر چلنا چاہیے کہ ان کے ایک چھوٹے سے فعل کی وجہ سے 10 بندے دین اسلام سے متنفر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے راہبر رہنما کو جو ہے قدم چن کر رکھنا چاہیے اور بات منہ سے سوچ کر بولنی چاہیے، کیونکہ لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے، آخرت میں بھی اس کا نقصان بڑی شدت کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے نقصان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، جنت کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتوں کو دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، آواز آئے گی کہ انہیں جنت سے لوٹا دو، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پہلے جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب جنت کی خوشبو کو سونگھ لیں گے، جنت کے جنتی محلوں کو دیکھ لیں گے تو ندا آئے گی کہ انہیں اب واپس لوٹا دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے، یعنی بہت بڑی انہیں حسرت ہوگی۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا رب، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا، یعنی یہ نعمتیں نہ دکھائی جاتی اور ویسے ہی تو ہمیں جہنم میں ڈال دیتا۔ اب یہ جو نعمتوں کی جو حسرتیں ہیں یہ ان کو کھائے جا رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے۔ اصل انسان کا امتحان تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، کہ تنہائی میں وہ کیا کرتا ہے، اور تنہائی میں وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے کہ مجھے ایک ذات تو ایسی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت انسان گناہوں سے باز آ جائے، کوئی گناہ پر آمادہ کرے تو وہ اس کے ساتھ برائی نہ کرے، اس سے بچ جائے اور یہ کہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب تم تنہائی میں ہوتے تھے، رب کائنات فرمائے گا، تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ تم اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی، یعنی ظاہر جو ہے ایسا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا کہ ہم تو بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے صوفی باصفا لوگ ہیں، لیکن تنہائی میں انفرادی طور پر گناہ ہوتے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، رب کائنات فرمائے گا، اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں جی جو انفرادی طور پر تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے برائیاں کرتے ہیں، جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، اور ایسے بندے کو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کے باہر سے واپس موڑ دیا جائے گا کہ جنت اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ یہ اپنے رب سے جو ہے اعلان جنگ کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں موت اور بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ مرنے کے بعد
ہڈیوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر، بوسیدہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر کثرت سے قبرستان جو ہے وہ آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے اس کو نکال لو۔ یعنی ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زنجیر جو ہے اس کے منہ میں ڈالو اور اس کو کھینچ کر اس کی شرمگاہ سے باہر نکال لو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا کہ یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہونا تھا کہ جس کے منہ سے زنجیر کو ڈال کر شرمگاہ سے نکالا جانا تھا، وہ کہنے لگا کہ یا رب، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی جو ہے اپنی گنوانے لگا۔ تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے سے مجھ سے مقابلہ کرتا تھا۔ یعنی وہ ندا آئی ہاتف غیب سے، اسے کہا گیا کہ تو لوگوں کے سامنے تو یہ اعمال کیا کرتا تھا، بڑا بن سنور کے پیش ہوتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ میں بڑا صوفی ہوں، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ یہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا جس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو۔ قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو آپ کے منہ پہ ہے وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اتامرون الناس، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے۔ وہ جو نیکی والے احکامات ہیں وہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے تھے، کہتے عوام الناس کے لیے تو مسئلہ اور ہے، ہمارے لیے مسئلہ اور ہے۔ یاد رکھیں، کوئی غوث قطب ابدال بن جائے، بڑے سے بڑے عہدے پہ چلا جائے، شریعت اس کے لیے ایک جیسی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے آ کر کہا کہ اب تمہاری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ بادل پھٹ گیا، بیچ میں سے شیطان نکلا اور کہتا ہے عبد القادر، تجھے تو تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا اب بھی مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ تو یہ ہیں غوث اعظم، جن کے علم میں ہے، جو جانتے ہیں کہ کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پہ چلا جائے، غوث قطب ابدال بن جائے، اسے پھر بھی رب کی عبادت کرنی پڑے گی۔ کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، ہاں اسے استثناء حاصل ہے جسے حضور نے دے دیا اپنی ظاہری حیات طیبہ میں۔ اب کسی کو استثناء نہیں ہے، سب مکلف ہے، سب کو مکلف بنایا گیا کہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ بے عمل بندہ بھی نیکی کی دعوت جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر عمل یہ ہے کہ اسے با عمل بننا چاہیے۔ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی اور پرہیزگاری پر ابھارنا ہے۔ بے عمل کو واعظ سے منع کرنا مقصود نہیں ہے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، خود بھی عمل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے ہو تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا یہ ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا یہ دوسرا واجب ہے۔ یعنی ایک واجب تو ہے نا کہ خود عمل کیا جائے، اور دوسرا واجب یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے، یہ دو الگ الگ واجب ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے خود عمل نہیں کرتا، وہ ایک واجب کو ترک کر رہا ہے، اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے تو یہ دوسرے واجب پر عمل کر رہا ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں کیا تو دوسرے سے کیوں روکا جائے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں گے جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو، اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں رہتے ہو۔ یہ الگ الگ واجبات میں سے ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ دو الگ الگ واجب ہیں۔ ایک بندے میں عملی کمزوریاں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی برائی سے منع کرنے سے رک جائے، تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ عملی طور پر ہمیں خود میدان میں اترنا چاہیے، خود عمل کر کے لوگوں کو دکھانا چاہیے تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ بھی عمل کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔